مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر
227 ਚੱਕ ਦਿਲਵਾਲਾ। اس چک دی انجمن محبان صحابہ و اہل بیت دی طرفوں اج دی اس شہدائے کربلا کانفرنس دا انعقاد کیتا گیا ہے، جس دے اندر میرے تو قبل کافی سارے مسائل تے گفتگو ہو چکی ہے، اور نعت دی صورت وچ، نقابت دی صورت وچ، تلاوت، خطابت ایک حسین سلسلہ چلتا رہا ہے۔ آپ حضرات اودے تو لطف اٹھا چکے ہو۔ اللہ سب دوستانوں برکت دے وے، آمین۔ اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے۔ آمین۔ اللہ کریم انہاں دے سب مریداں دی تالیف قلبی فرمائے، آمین۔ کہ اللہ دے بزرگ سانو داغ مفارقت دے کے دار فانی تو دار بقا دی طرف کوچ کر گئے۔ یہ سبق ہے ساڑھے واسطے کہ جانا بھائی صاحب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دے کرم فرمائے، بزرگاں دا صدقہ اس دی سرپرستی فرما رہے نے حافظ صفدر عباس سیالوی صاحب، امام مسجد ہادہ، زیر نگرانی حاجی حبیب اللہ چشتی صاحب، رب نواز سیالوی صاحب اور علی چشتی صاحب، ماشاءاللہ جتنے بھی صلاح خان نے سارے بڑے سونے نے۔ اللہ پاک انہاں ساریاں بیلیاں نو برکت دے وے۔ آمین۔ میرے کو کس بچے وقت لیا ہاں، اللہ انہاں بچیاں نو برکت دے وے۔ اے ہر سال وقت میرے کو دوسرا سال ہے میرے والا، ماشاءاللہ خاور صاحب نے، علی صاحب، سہیل صاحب ہے، جتنے پڑھے بھی لوگ کافی سے آئے ہیں۔ اللہ ساریاں بچیاں نو برکت دے وے۔ آمین۔ اے انہاں بچیاں محفل سجائیے، اللہ انہاں نو بھی برکت دے وے۔ آمین۔ اور اے دی ساری محفل دی جڑی ساڑھا ایسال ثواب ہے، وہ سب تو پہلے خواجہ حمید الدین صاحب، آمین۔ اس تو بعد تمام بزرگان مشائخ اہل سنت، اور اس تو بعد محفل کران والے دے فوت ہونے والے، اور اس تو بعد حاضرین، اور اس تو بعد جمیع امت مرحومہ جناب محمد سبحان اللہ۔ سب دی بارگاہ وچ ساڈی حاضری ہو جائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، مرشد تے مرید دا بڑا محبت والا رشتہ ہوتا ہے۔ توڑے شیخ تشریف لے گئے دنیا تو، انہوں دے جان دا اے مرشد باپ دی طرح ہوتا ہے پھر، تے توڑے دلوں میں جو انہوں دی محبت ہوئی ہے، انہوں دا پیار ہوئی ہے۔ کچھ پھر او اولاد بڑے چنگیاں لوگاں دی نے، ولیاں دی اولاد نے۔ اللہ کریم توڑے دلوں نو ٹھنڈک پہنچائے، اور جو انہوں دی جگہ تے سجادہ نشین ہونگے، اللہ انہوں نو حضور دے دین دی اور اہل سنت و جماعت دی بڑھ چڑھ کے خدمت کرن دی توفیق نصیب۔ آمین۔ بچوں اصل چیز یہ ہوتی ہے، یہ شیخ نال محبت ہوئے نا، تو اس دا اصل طریقہ یہ ہے کہ شیخ دے مشن نو کامیاب کیتا۔ میں دی مثال دینا، اب صاحب مثال اس دی دینا، میں ایک مستشرق اس دی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مستشرق ستن جڑے بندے غیر مسلم یورپین اسلام تے تحقیق کر دیں، انہوں نے مستشرق ستن وہ کہہ رہا سی کہ میں محمد، اس نے پھر محمد لکھیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے متاثر نہیں کہ وہ نبی نہیں، میں اس واسطے متاثر ہویا
کہ انہوں نے جڑے اپنے شاگرد چھوڑے نا انہوں نے محمد کریم دے مشن نو اگے تو بھی زیادہ تیزی نال دنیا جائے یہ وہ دا خیال ہے صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ چیز ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ نے بندے ایڈے کم دے تیار کیتے جنہ نے حضور دے میسج نو حضور دے دین نو رسول اللہ دے مشن نو پوری دنیا جو پھیلا دیتا جدو رسول اللہ نے وصال فرمایا تو دین جزیرۃ العرب تو بھی سمٹ کے صرف مدینے چ رہ گئے جدو رسول اللہ دا وصال ہویا اللہ قرآن اچھ فرماندن وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ادو لوگ مرتد ہو گئے دین چھوڑ گئے لیکن قربان جائیے رسول اللہ دے صحابہ تو جڑے پیار نہ لائے انہوں نے پیار نہ لے آندن جڑے لیترہ نہ لاؤں دے انہوں نے لیترہ نہ لے آندن جی میں ذمہ داری نہ لگا یہ لفظ میرے پنجابی دے لیکن تاریخی حقیقت اندر سی جڑے پیار نال موڑ آئے انہوں نے پیار نال سدھے کیتے جڑے لیترہ نال ہونا لے آئے انہوں نے لیترہ نال بھی کیتے جس بچے دا دل کردہ ہوئے حضور دے وصال تو بعد علی تاریخ پڑھ لے جدوں لوگ دین چھوڑ کے باسا زکاة کوئی نہیں دینی اسا نمازہ کوئی نہیں پڑھنی تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا جڑا اٹھ دی رسی بھی حضور دے بیڑے دیندہ ہا یہ ہون نہ دیتی تھی ابو بکر لیسی سمجھ آئی کہیں نہیں جناب صدیق اکبر سرکار پھر انہوں نے صدیاں کیتا ہے حضرت خالد بن ولید دی تلوار چلی ہے اور ایڈے زور نہ چلی ہے کہ دنیا سمجھ آگئی ہے بس آئیں ایویں نہ فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ کہ خالد اللہ دی تلوار ہے جو ایک تلوار ہے اللہ دی تلوار نیام تو باہر آئی ہے بندیاں دین دے ویج لے آئی جیڑے دین تو باہر آئے انہوں دین کتنے مدعی ہے نبوت اٹھ بیٹھے ایسی بھی نبیاں ایسی بھی نبیاں اللہ نے اللہ دی تلوار دی ڈیوٹی لائی حضرت خالد بن ولید شروع ہے ایک پاس ورف دے تو مہینے ہونا چھے نہیں لگن دیتے جو نظارے پھاد کے مڑ ویچ پورے کر دیتے سدھے ہو جاؤ اے نبی دے صاحب آنے کسی ڈنگے دے ڈنگ ران ہی نہیں دیتے اور پھر اتھو دین دا پرچم اٹھایا ہے شام عراق ایران اردن بحرین کتنے ہی ملک نے جڑے رسول اللہ دے صحابہ دیاں تلواراں نے رسول اللہ دے دین وچ لیا اس واسطے عزیزان دی وقار تو آنا کیا ہے کہ مریدو مرشد نال محبت دا اصل تقاضا ہے کہ مرشد دے مشن نو لے کے چلو اور وہ مشن کی سی اپنے آخری ایام وچ انہوں نے زندگی دے پچھلے سال تسی انہوں دی دے آخری سال غور کرو تے وہ مشن کی سی کدی کسے شہر کدی کسے شہر کدی کسے شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت جی میں پہرا انہوں دیتا ہے انہیں تو اڈی ڈیوٹی ہے اے تو اڈی ڈیوٹی ہے ختم نبوت دا پہلا مجاہد ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق تو لے کے خواجہ حمید الدین تک ہر نبی دا نوکر اس گل تے غور کرے کہ آخر ادو تو لے کے آج تائی یہ سارے باپے ختم نبوت دا پہرا کیوں دیندے رہے کوئی تے اس گل وچ گل ہے نا جنہیں سارے باپے دے اتے ہی کام پہ کر دیا ہے سو دوستو اے دے اتے کام کرن دی ضرورت ہے ختم نبوت دے پرچم نو کدی تھلے نہ آن دینا اے تو اڈی مرشد نال اصل محبت ہو سی اور ایک گل ذہن چ رکھ لینا ختم نبوت دے مشن تے لڑن والے پہلے سپاہی دا نام صدیق اکبر ہے آج دے دور دے آخری سپاہی دا نام خواجہ حمید الدین ہے پیر سال پیر سال لاجپال لاجپال پیر سال پیر سال لاجپال 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 پیر سال لاجپال لاجپال پیر سال جنہاں دوستان دھوبی گھاٹ والا جلسہ یاد ہے انہوں نے بھی یاد ہونا ہے کہ بابیاں نہ لوگ محبت کٹی کر دیتے
دھوبی گھاٹ دے مناظر قیامت دی صبح تائیں فیصل آباد تے چنیوٹ تے جنگ دے علاقے دس دے ران دے بھئی یہ علاقہ عاشقان ختم نبوت ہے اور علاقہ پیر سیال دے منن والے بھئی سمجھ آئیے سجنوں کی کوئی نہ گل رب سونا تھوڑے تے راضی ہوئے تسی حضور دے غلام ہو تے حضور دے دین واسطے کم کر دیو میں اپنے بچیاں نے آکھاں گا کہ پتر کسے پیر خانے دا بھی بندہ مرید ہوئے تے بابے جنہیں اصل انہوں دا وچوں مشن کوئی ہوتا ہے بامے بندہ کسے آستانے دا بھی بیت ہوئے بابیاں دا وچوں کنیکشن روانی ہوندہ ہے انہوں دا مشن ایک ہوندہ ہے حضور دے دین دا کم کرنا تے جٹا غیرت والا پہرا بابے دین دے تو سی جنازے تے اعلان سنے جلے جنازہ ہوئے انہوں اعلان کیتا ہے جڑے صحابہ دے منکر نے پیشاٹ اعلان ہویا ہے مرکوسی شاید نہیں پڑھتے تھے پہنچے یہ اتھے اعلان ہویا ہے جی بالکل اعلان ہویا ہے کہ جڑے صحابہ دے منکر نے وہ پار ہو جاؤ محب اہل بیت نال ساڑھی کوئی جنگ نہیں جڑا حضور دی آل نال محبت کردا ہے وہ ساڑھے اکھاں دے اتے دے ساڑھے سر دا تاج ہے جڑا علی علی کردا ہے اسی ان پیار کرا گے جڑا حسین حسین کردا ہے ساڑھے سر دا تاج ہے جڑا زہرہ پاک نال عقیدت رکھدا ہے اسی اپنیاں پلکاں تے بکھاواں جے لیکن جڑا صدیق اکبر تے کفر دا فتویٰ لائے او دا ساڑھا لین دین کیڑا ہے پھر بس سجنوں سمجھ آئیے کہ کوئی ایسے عناصر جڑے فرقہ واریت دا بیج بوندے میں آکھاں گا شیعہ نوی کہ ایو جو اکران پتر اپنے تو دور رکھیا کرو کسے دے سجن لائے ہوندے جڑا مولوی سنیاں دا بھی ہوئے جو آگ لائے اس مولوی پیچھے ہٹاؤ وہ وابیاں دا ہوئے شیعہ دا ہوئے دیوبندیاں دا ہوئے جڑا ذاکر مولوی فرقہ واریت پھیلائے اور لوگاں میں نفرت پیدا کرے اللہ دیاں محبوب دیاں یاران دے بارے غلط جملے بول کے لڑائی پائے ان پر ہٹاؤ باہر چل بھائیہ باہر نکل جا تیرا ساٹھا لین دین کوئی سمجھ آگئی اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ توفیق عمل عطا فرمائے میرے بچوں یاد فرما لو جو عرض کرنا مقصود ہے اللہ فرمانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر سنے آؤ غور کرو گلتے اللہ نے حضور دی آل تو ہر پلیتی نو دور کر چھڑیا ہے اے تساں لکھاں باری یہ گل اپنی زندگی سنی ہونی ہے لیکن جڑی میں کروں یہ دیتے بھی غور کرنا سنی پتہ نہیں اگے اسے دی لیکن غور کرنا ہے 313 صحابہ نے بدر دے میدان حضور دے نال جی دے حضرت ابوبکر بھی نے حضرت عمر بھی نے مولا علی سرکار بھی نے 300 تے کتنے 13 اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَہِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّیطان محبوب سنیا تیرے سارے صحابہ جو اللہ نے پلیدیاں دور کر چھڑیاں نے اترے غور کیتا نہیں کہ کوئی نہ اور تسی میں صرف افسوس اس گل ہے بکو آیت تک اس آدھار واری سنیں گے اے تو ان کیوں نہیں دسی بھئی طہارت حضور دے صحابان بھی اللہ قرآن ہی دیتی وہ الذی اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان سے رحمت کی بارش والا پانی کیوں لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیطان یُطَہِرَكُمْ بِهِ تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کرے وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیطان شیطان نو تو اٹھے تو دور کر دے وے میں بیان نہیں اللہ دا قرآن بیان ہے اللہ دا قرآن ہے یُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّیطان
شیطان پلیتی پیدا کرتا ہے تے شیطان نبی دیاں یاراں دے نیڑے رب آن ہی نہیں دیندا وہ ستیاں بندیاں کی سمجھ آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ جانے مان سمجھ آئیے کوئی نہیں اے نبی دے یار نے رب آپ پیا فرماندہ ہے یُذْهِبْ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیطان شیطان نو میں نبی دے صحابہ تو دور کر چھڑیا ہے ان جنہوں اللہ دور کرے ان اڑے کی میں ہو سکتا ہے جی پتر سمجھ آگئی یہ کوئی نہ شیطان نو دور کر چھڑیا ہے جانے من درہ جاکو جنہ اللہ جن دور کیتا ہے وہ نیڑے نہیں ہو سکتے تے جنہ دے اللہ نیڑے کیتا ہے وہ پلید ہوندے نہیں صحابی حسین دے بھی نیڑے صحابی نبی دے نیڑے ہے کہ نہیں صحابی رسول اللہ دے نیڑے ہیں کہ نا مولا حسین دے نیڑے ہیں کہ نا بھائی ایتھو ہی گل سمجھ لو صحابی شیطان تو دور رہن دے نبی دے گھر دے نیڑے رہن دے میرے بچے نو اللہ کریم اپنے نبی دے صحابہ دا عدب عطا فرما دے اگلی اے آیت ذہن چ رکھنا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ اس آیت دی ترکیب لفظی تے اس آیت دی ترکیب لفظی تے غور کرو اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وہ تے بھی اذہاب رجس ہے اے تے بھی اذہاب رجس ہے وہ تے بھی یطہرکم ہے اے تے بھی یطہرکم ہے گویا اللہ فرماتا ہے اوے توہن کمڑیاں اوے مغالتا ہے جیڑی آلے میں وہ بھی نبی دے صدقے پاک کیتی ہے جڑے صحابہ نے وہ بھی نبی دے صدقے پاک کیتے نے بارک اللہ اللہ تو ان برکتاں دے وے اور یاد کر لو اس درویش دی گل ہے اللہ فرما دے آیت نمبر 2 بندے 1400 مقام اگلا بدر دا ہے اے حدیبیہ دا ہے ہائی اس نے بھی جانگ ہائی یہ تھے بھی جانگ اللہ فرما دے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ محبوبہ اللہ انہاں بندیاں تے راضی ہو گیا ہے جڑے کیکر دے روک ہیٹ تیرے مرید ہوئے نے جس بندے کو سمجھ آوے اس بندے دے دماغ نو میں داد دینا میں جنہوں سمجھے سادہ دی گل آ جائے پایا بندے مرید تے ہیں کوئی سید جماعت علی شاہ دے آستانے دے مرید نے انہوں تو پوچھو تو سی کون ہوتے ہو اندر جماعتی بھائی جڑے سیال شریف دے مرید ہیں انہوں نے پوچھو کون ہوتے سیالوی کوئی اندر میں چشتیاں کوئی اندر میں صابریاں کوئی اندر میں نقشبندیاں کوئی اندر میں اتاریاں میرا سلسلہ میں انہوں کا مرید ہوں اللہ فرماتے ہیں محبوبہ جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یہ کسے پیر دے مرید نہیں ہوئے اے رب دے بیعت ہوئے دے جانے من سمجھ نہیں آئی گل آئے پکھے اوپرہ گل ہوئے ہوا لیں دے رہو توجہ ہو گئی حضرات عزیز و مسئلہ دی سمجھ لگی رسول اللہ دے صحابہ ہونے جنہیں اللہ دے بیت نے انہاں آنکھیں ہوں تے بندیاں کوئی نہ مرنا یہ گل کر دے نا صحابہ باسی اللہ دے مریداں تو انہاں کیا ویکھے نے لیکن ان گل اللہ پہ کر دے اللہ فرما رہے ان الذین یبایعونک بے شک جو لوگ آپ کی بیعت ہوئے انما یبایعون اللہ بے شک وہ اپنے رب کی بیعت ہوئے ہیں یا اللہ سونے آپ ہی کے بیعت ہوئے تھے اتھائے چاہتے دینے آتے اللہ فرمایا ید اللہ فوق آئیدی ہیما 1400 دے اتے اللہ دا ہاتھ ہے توجہ ہوئی کہ نہیں تاں اللہ قرآن نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون اللہ فرمایا اے وہ جماعت ہے جڑی کسی ہور آستانے تے پیر دی نہیں اللہ دی جماعت ہے صحابہ حزب اللہ نے صحابہ حزب اللہ نے صحابہ اللہ دی جماعت نے
عزیزان دی وقار رسول اللہ دے غلاموں محبان صحابہ و اہل بیت صحابہ دی عظمت تے تقریر کیوں کرنا جبکہ موضوع شہدائے کربلا ہے یہ بھی سوال ہے جب موضوع شہدائے کربلا ہے تو لگ کس لوگ ہے یہ سوال ہے نا جو تا جواب سن لو اے میں نے سبق پڑھایا ہے میرے امام محمد رضا نے امام محمد رضا فرماتے ہیں جدو شہدائے کربلا دا ذکر کرو نال صحابہ دا ذکر ضرور کریا ڈاکٹران دیاں گلنا ڈاکٹران پتہ ہوں دیاں آیا جو ہے ڈاکٹران دیاں گلنا ڈاکٹران پتہ ہوں دیاں گئے آئے گردے دی دوائی لے انہاں نال میدے والی گولی بھی پائی ڈاکٹر صاحب میدا ساڈا ٹلی آ رہے تسی سانوں میدے دی گولی کیوں دیتی انہوں نے کہا سیاںیاں ڈاکٹر نہ بنا گردے دی دوائی لئیے تے ہو سکتا ہے میدا خراب ہو جائے تے اتن نالے بھی دے چھٹیے ہن کو سب ہاں بچا جاویں ہن کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل واہ بابا جی واہ کیا سواد والی گل کیتی ہے بابا تیرے تو صدقے جاواں سمجھ آئی کوئی نہ بھائی گردے والی دوائی پچا ونجے اس واسطے تے نال میدے والی بھی دتی ہن مسئلے دی سمجھ لگ گئی ہے کہ رافضیت دے جراثیم اندر نہ آ جان محبت آل محمد دے نال صدیق اکبر سرکار والی گولی دتی ہے بچا جاوے آل محمد نو کیونکہ علی بچنا ہونے جن دے اندر صدیق اکبر ہون جن دے اندر ابو بکر صدیق نہ ہون علی رچ دے ہی نہیں تو اسی بیکھے ہونے بندے سڑکاتے الٹیاں کر دیں وہ سمجھ آئیے کوئی نہ گل وہ اس لئے سمجھ آیا کرو اندر ابو بکر نیس تے تائی نیس رچیا جی اندر صدیق ہوندہ تے علی رچنا یعنی میں نے سمجھ آگئی گل اس واسطے پتر ذکر نال حضور دے صحابہ دا کرنے ہیں کیونکہ اسی علی سنت و اہل سنت و جماعت تے اونج لڑنے کسے نال باگو فلانے نہ لڑنے ہیں لڑائی کوئی نہیں کرتے میں اپنے بچے کیا نہ پتر لڑن دا فائدہ کوئی لڑے ہو جن کی دلیل کمزور ہو لڑے تے ہو جن کی دلیل کمزور ہوئے جدو دلیل طاقتور ہوئے لڑنے کی لوڑ کے لیے حقیقت اپنا وجود خود منوا لے دیئے یہ توجہ ہے عزیزہ نے وقار اسی رسول اللہ دی آل دے نوکر اسی رسول اللہ دے صحابہ دے نوکر صحابہ دا تذکرہ کر کے دس چھڑ دیا کہ دنیا والوں یاد رکھنا میرے نبی دا فرمان ہے کاش کسی نے سمجھ آ جائے حضور نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی ابو بکر دی محبت تے ابو بکر دا شکر ادا کرنا میرے امتی تے واجب ہے خواجہ حمید الدین فرمان دیا ہے مرید تے اسی مولا علی میں انہوں نے یہ کلپ سنیا پڑھیا نہیں انہوں نے کلپ سنیا سی وہ فرماتے ہیں مرید تا مولا علی سرکار دے وہ چشتی جو ہے نظام چشتی میں مرید تا مولا علی دیا لیکن صدیقی اکبر نتا مننے ہیں جو رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ صدیقی اکبر مسلح تے کھڑا ہو گیا جاگتے پہ ہو یہ سمجھ ہوتی پہ یہ سونے ہو گل ذرا ذہن چھپاؤ گے تو پھر اگلی گل بینی اسی حضور دی آل اور حضور دے صحابہ انہوں ذرا غور چھپال ہو گا اکھی بند کر کے مننے تے بھولتے مڑ نہیں وجہ کی ہے پترے ذرا گل گورنر صاحب اسی اکھی نوٹ کے مننے آتے مڑ کے بھولتے نہیں دی وجہ کی ہے وہ دی وجہ ہے کہ بیٹا اسی اپنی پسند نال نہیں منیا جویں حضور آل منوائیے ان جیسی آل منیے جویں حضور صحابہ منوائے نے ان جیسی صحابہ مننے ساڑھی اپنی مرضی کوئی مثال دے میرے نبی سرکار نے فرمایا جدو حضور بیمار ہوئے آخری ایام بلال پاک نے پوچھیا سونے نماز دا وقت ہے ان مسلح تے کون کھلونا ہے حضور فرمایا مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر نو آکھو مسلح تے کھڑا ہو جائے ابو بکر مسلح تے کھڑے ہو گئے ہون ساڑھا اعتراض بڑھنا ہے
باجی فلانا بندہ کھلونا چاہیے، فلانی شخصیت نو تے ہستی کھلونا چاہیے، نہ انج مرید نہیں کر دے۔ اور خواجہ صاحب مثال فرما کر خواجہ حمید الدین وہ اپنی جات جن باغ ہے ہوں ساڈا اعتراض بنتا ہے مریداں دا آئی روڑا ہے مصلا نبی پاک دا حضور ابو بکر کو دے گئے اور کلمہ پڑھنے والے نے اعتراض بنتا ہی نہیں۔ توجہ ہوگی حضرات میری دوستوں میرے عزیزوں، میں آپ کی خدمت جو عرض کر رہے ہیں سنو ذرا غور نال سماعت فرما لو۔ اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے، سرکار تواڈے تے کرم فرمان۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضور نے خیبر دے دن 39 دن فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کل میں جھنڈا ان دیاں گا جس مرد دے آتے اللہ خیبر فتح فرمائے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فرمایا کل جھنڈا ان دیاں گا جدے ہاتھ فتح ہوئے گا۔ اے ہن جدوں ہوئی شام اعلان ہو گیا وہ کل ان دینا ہے جدے ہاتھ فتح بھی ہوئے گا تو دنال اللہ بھی پیار کرتا ہے تے اللہ دا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کدی خواہش نہیں ہوئی کہ میں امیر بنایا جائے پر ادو میرا بھی دل کردہ وقت کدی بھی جائے نا جھنڈا تے چاس بڑی فرماتے ہیں مرضی تے سائیاں دی آئی ایو گل سمجھانی ہے، میں ایو گل سمجھانی ہے، یہ سمجھ آگئی تو تقریر ہو گئی، پھر اگر میں شہادت کا ذکر پڑھنا بیان کرنا ہے نہیں سمجھ لے لینا تھے انشاءاللہ اگلے سال ہونے آتے مڑ سواد اندر رہا رس تے بات عقیدگی دور رس جے سمجھ آگا۔ لو گل سمجھو میری، نبی سونے نے فرمایا کل اون دینا ہے جی دیہات تے فتح ہو جائے جی سونے ہو غور کرنا تھا۔ اس سے رات مرحب نو خواب آئی، اس سے رات مرحب نو خواب آئی کہ وہ جنگل بچے ایک شیر نے ان پھڑیا ہے تے دو ٹکڑے کر چھڑیا ستیا پیڈرونی خواب آوے تو دور پتہ ہے پسینہ آ جاتا ہے یہ مڑکا آ گیا مرحب نو تے بڑا گھبرا کے اٹھیا تے گھر والے پوچھیا بخیر تے یوں سے کہ کوئی شیر میرے تے اپنے جو میرے ٹوٹے کر چھڑیا انہاں کیا کمڑا ہو گیا کوئی دنیا تے جہا شیر بھی ہے جڑا تین مار سکتا ہوئے اے خیاب خیال نے تو چھڑ پرا 39 دے لاکھ کا انتقال چڑھ گیا تے انہاں مسلمانہ پیچھے ٹوٹ جانا ہے تیری بہادری دے ننگے بج جانے اگے ہی وجہ ہے۔ سویر ہوئی صحابہ حضور دے سامنے بیٹھے، حضور نے ایک کونے تو لے کے دوجے کونے تے نظر مار کے فرمایا این علی ابن ابی طالب، فرمایا کی گل لے تو اڈے وچ علی کوئی نہیں یا رسول اللہ انہاں دی آنکھاں خراب نے، فرمایا جاؤ انہاں بلا کے لے آؤ پہلا آنکھاں ٹھیک کیتیاں۔ حضرت علی آئے یا رسول اللہ میری آنکھاں نہیں صحیح، حضور نے وہ لابے دان کڈیا جڑا ابو بکر دی اڈی تے لایا سا جن آپ جاگ دے پہ ہو کوئی نہ جڑا یہ ہوتی دے کوڑے کھوئے چھپایا سی جڑا جابر پاک دی ہڈیاں چھپایا سی وہ لابے دہن کڈیا جڑا عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی تے لایا تے ٹوٹی ہوئی صحیح ہو گئی کہ حضرت معاذ دے بازو تے لگا تے کٹیا ہویا مڑ جڑ گیا وہ لابے دہن کٹ کے حضور نے علی پاک دی آنکھاں تلا کے تو ہاتھ پھیریا تے فرمایا علی ہوندا سرز کیتی سونیا آنکھاں صحیح ہو گئی بھائی توجہ ہو گئی آپ دی فرمایا علی گھوڑے تے بہ جاتے ہیں اے علامتیں دے رہا جناب جے سمجھ آگئی ہوئے تو گل دی ہوئی میں نے دسو جڑے صحابہ خیبر وچ آئے اج دی گھڑی تائی کوئی مائی دا لال دسے نبی دیاں یاراں اعتراض کیتا ہے بھئی جھنڈے نہ جھنڈا کیوں دیتا ہے اسی صحیح اکھی آڑے جو بیٹھے آئے تو انہوں نے آئیاں بھی نہ صحیح تو انہوں نے نے آج تھی سنیا میں کس اعتراض کیتا ہے یہ دا مطلب ہے جڑے منن والے ہون نہ مسلح تے اعتراض کر دیں نہ جھنڈے تے اعتراض کر دیں۔ پتر سمجھ آئیے کوئی یہ
مطلب ہے کہ جڑے منن والے ہون اعتراض نہیں کرتے باپو مسلح کیوں دیتا ہے تے جھنڈا کیوں دیتا ہے توجہ ہو گئی حضرات ذرا اگلی لطف والی گل کر لواں تو مڑ پیچھے مڑونا ایتھے ہی ہے میں تھوڑا جہا ٹائم دیو مولا علی سرکار گئے تے علم مولا علی دے ہاتھ چ ہن پچھو پھڑایا تے اسائیاں نا علم ہے مولا علی دے ہاتھ چ تے مرشد علی سرکار گئے جدو پہنچے نا سامنے مرحب دے تے اوتھے باہر قلعے دے بہت بڑی ایک پتھر دی چٹان پئی سی کس دی پتھر دی تے لکڑ دا ڈنڈا سی قلعے اتے جھنڈا سی کوئی سمجھ آئی جانے مولا علی نے نعرہ تکبیر مار کے تے وہ ڈنڈا ماریا پتھر دے تے پتھر دا سینہ پھاڑ دیتا جدو لکڑ پتھر دے اندر گئی تے اتے یہودی کھلو کے کلے دے ویندے پہ انہاں کیا جڑا آج آیا ہے اگے نہیں آیا بس سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جڑے علی علی والے بیٹھے نو انہاں نے بیان سنیا او نعرہ حیدری یہ مہربانی تہاڈی ہے پوری طرح جے تسی میرے نال ٹردے نہ ہو نہیں تے میں شعر پڑھنا تر جڑا علی دے نا تے نہیں راضی ہوندا او دے نال اسی بھی راضی کوئی نہیں اس بندے ران دے اوپر عزیزہ نبی وقار اس خیال جیڑی آج آئے ہیں اکی آلے نے کہ کوئی ہو رستی ہے مرحب سامنے آئے تھے اس آگے دسیا میں مرحب میں نے پورا خیبر تے عرب جاندہ ہے میں آج تک کسی کو ہی نہیں میں سر تو لے کے پیران تک لوئے وچ غرقان ڈوبیا ہویا میرے نال کون لڑ سکتا ہے وہ انہوں سکتے ہیں رجز پڑھنا انہیں اپنے تعارف کرایا جدو رجزیہ اشعار پڑھ لینا ان رات علی خواب علی گالی یاد ہے کہ تسی سن کے یاد کیتی ہے جو اس ویک کے یاد کیتی ہے جدہ نام مرحبا اس جدو ویک ہے نا یہ گل سنی مولا علی انہوں نے ذہن جو شعر تے رات اڑھا مولا علی پھر انہوں نے اپنا تعارف کرا کے فرما دین انا الذی سمتنی امی حیدرا کلی فی غابات کریہ المنظرا آپ فرما دین میں اوہ جیدی ماں نے او دا نا شعر رکھیا ہوئے ہے توجہ حضرات کے نا میں اوہ جیدی ماں نے او دا نا شیر رکھے ہیں تے شیر بھی ہو جیڑا اپنے شکار نو پھاڑ کے رکھ دیتے اس لئے آپ نے وہ گل کرائی انتخاب ساری سیدھی آگئی وجہ کی ہوگی کوئی نہ گل عزیزہ نبی وقار پیر نصیر بولے یا فرمانے نے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ حضرات دی وقاروں نے تلوار اٹھائی ہے مولا علی سرکار نے تلوار پھر صحابہ کے دن ذوالفقار حیدری اٹھی انج لگا جویں بجلی کڑکی پتہ نہیں لگیا سنے لوہے کے سونے ٹکڑے کر کے پار ہو گئی عزیزہ نبی وقار جڑا علی والا بیٹھے اور بول سکتے اور دعوت پہ دینا منظر فضائے دار میں سارا پیر نصیر کوڑی فید پیر سیال دئیے ناڑے بھی تو سمجھاوا نا پیر نصیر صاحب کوڑی فید سے پچھو پیر سیال دئیے نا ہاں عزیزہ نبی وقار کہاں پیر نصیر فرمانے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا
جدوں انہاں ویکھیا نا بڑا برج تے پہلی سٹا ہی لگا گیا بچے جویں جویں بجیندہ یہ کتاباں لکھیا ہے انہاں جا کے خیبر دا دروازہ بند کر دیتا یہ بھی روایات لکھیا ہے وہ جڑا دروازہ خیبر دا نا 70 بندے رل کے ہلینا تے حلال ہے جدوں انہاں بوہا چھڑیا نا دے اور سائیاں تے پچھو فرمایا با علی آج فتح کرنا ہے علی آج فتح کرنا ہے اور چاڑیاں دے ہو گیا یہ تو ہوگا کدے جانا ہے اس وڑے میرے مرشد علی خیبر دے دروازے تے آئے تھے کھپا ہاتھ ہوئے تے رکھیا بھائی توجہ ہے حضرات کے نام کھپا ہاتھ ہوئے تے رکھیا یہ تھے ایک شعر میں لکھیا ہے اس طرز دے شعر سلطان بہو لکھیا ہے پھر پیر نصیر لکھیا ہے پھر اس بندہ فقیر لکھیا ہے سبحان اللہ مولا علی سرکار نے آج دروازے نہ پایا عزیز علی وقار نعرہ تکبیر لایا ہے اللہ اکبر خیبر دے دروازے نو کھیڑے آئے جنہوں 70 بندے ہلا نہ سکتے اس دروازے نو کھیڑے آئے تاکہ نام علی دا جسے دم لئیے تے مشکل دور ہٹاوے ہو میل دلے دی صاف کریندہ تے مومن خاص بڑھاوے لفظاں تے غور کرنے میل دلے دی نام دلان دی محل صاف کرنا نام میاں محمد صاحب فرمائے آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیان لکھ عیب نہیں رہندے محل اندر دی جاندی یہ تاکہ میرے دوستو کہ محل دلے دی صاف کریندہ تے مومن خاص عزیزہ نے وقار فرمایا نور علی نور علی نور علی دا جھلیا نائی تے خیبر دے دروازے محبت میں میرا دل پہ کر دے تو انگل سنائی جاؤں محنت چنگی کیتی ہے محبت چنگی کیتی ہے پیار چنگا کیتا ہے انتظام چنگا کیتا ہے بندے چنگے کٹھے کیتے ہیں لنگر یقیناً پکایا ہوا ہے یہ میں کر لیں تو ماشاءاللہ میں دعا دیا گا اگلے سال بندے پچھلے سال میں وہ سال زیادہ دے تو جی اللہ فضل کیتا تھے اگلے سال اس کو زیادہ ہو سکتا کوئی کو سمجھ آئیے کوئی پکھے دی لوڑ نہیں پکھا چلے آتے ایسے نہیں چلنا ایک شاہی چلنا ہے یعنی مرضی چلا لو بیٹا توجہ ہے رات عزیزہ نے آنا دوستہ نے گرامی کر میرے نبی سرکار نے جن
انہوں نے مسلح کیتا ہے ساڈا اعتراض نہیں ایویں دو جملے اور بولنے تو میں چیک کرنا ہے بندے ذہنی طور پہ تقریر سننے واسطے تیار ہوئے بیٹھے یا نہیں ذرا میں غور کرنا جدو حضور ہجرت کی ہے بستر کی ملتا نے جاگو ذرا جاگو جدو حضور ہجرت کی ہے بستر کی ملتا نے تے ساڈا کوئی اعتراض ہے اساں کبھی کیتا کرنا بنتا بھی نہیں کسی منن والے جو ہے سائیاں بستر دتا ہے علی نو اسی آکھیا آمنا تے غار وچ صدیق دی جوڑی بستر بنا لیا نہیں اساں اوتھے بھی اعتراض نہیں کرنا بتوجہ ہے حضرات کے نام سونیا اعتراض نہیں کریدا منن والے منتے ہوندے نے میرے نبی نے توجہ میرے نبی نے سونے محبوب نے ہجرت کی رات اپنے گھر سلائے علی نو اساں تاں منے میرے سونے یار مدینے دے تاجدار نے اپنے روزے میں سوایا ہے ابو بکر نو اساں تاں بھی اعتراض نہیں کردا اعتراض کر دے ایک لائن اور سن چار یار ابو بکر تے عمر عثمان تے علی اے ہوڑی جی گل پچا جا گیا ابو بکر تے عمر کو حضور نے دیاں لیاں نے عثمان تے علی پاک نو حضور نے صاحبزادیاں دیتیاں نے جنہ کو لیاں نے انہاں تے بھی اعتراض نہ کرو جنہ دیتیاں نے پتر انہاں تے بھی اعتراض نہ کرو بیٹا اے جڑی لڑائی والا کام یہ چھڑ دو ایویں اعتراض کرنے ایک دوجے نال میں تے نالے نہیں آنا بلکہ دینکم والی دین دا جن منن تے دل کرتا ہے وہ منی جائے فیصلہ شروع ہو جاسی پاس کون ہویا ہے تے فیل کون ہویا یہ اشر میں فیصلہ ہونا ہے پاس کیڑا ہویا ہے تے فیل کیڑا ہویا ہے یہ اسی ابو بکر کی محبت کی وجہ تو سنی فدیق ہے ہم لوگوں کے نزدیک تے جرم ہے نب ابو بکر نو مندن فدینا نہیں یہ فدیق ہے میں تو اللہ چھڑنا سی وکالت اس کیڑا جملہ بول رہے جدو سائیاں آکھیا بھئی ہاں میں دس وقت ابو بکر نال محبت کیوں کیتی ہے آکھنا تے کربلا آنے ہی نہیں آکھنا تے مولا نہیں ہے نب ہوا یہ نال کیوں محبت کیتی ہے ساڈا جو شریکہ چلتا جیسی ہاتھ جوڑ کے آکھاں گے میں سونے تواڈے مرشد نے نال سمایا سے کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ گل نہیں آج انسان رکھیو نے جناب تسی ابو بکر نو کیوں منیا ہے تے اسی وکیلاں کول مڑ نقطے ہوندے نے میں تو سارے سنیا نقطہ پہ دینا لے لیا جے بھائی علی پوچھنا ہے تسی ابو بکر نو کیوں منیا ہے تے ساکھنے سنیا ایک تے نبی دے نال ستا سی دوجی سونے گل ہے بی بیٹی نال رسول اللہ نے نکاح پڑھیا ہے تو اس سے ابو بکر کی بیوہ نال مولا علی سرکار تو صاحب نکاح پڑھیا ہے اس سے ابو بکر صدیق دی پوتی نال امام حسن نکاح پڑھیا ہے اس سے ابو بکر کی پڑپوتی نال جناب محمد باقر نے نکاح پڑھیا ہے ایسا سے تھوڑیاں رشتہ داریاں میں کے منی رکھے ہیں بھائی کو سمجھ آئیے کوئی نہ امام محمد باقر دی جانجوی صدیق لے ویڑے تھے نہ کہی ہوئے تو ذمہ دار امام محمد باقر دی جانجوی ابو بکر دے ویڑے تھے امام حسن دی جانجوی صدیق اکبر دے ویڑے تھے مولا علی دی جانجوی صدیق لے ویڑے تھے نبیت سردار دی جانجوی صدیق لے ویڑے یہ سمجھ آئیے کوئی نہ امید تے ہے ساڈا مننا جرم نہیں ہونا کیونکہ ابو بکر نو صرف اسا نہیں منیا جڑیاں ہستیاں دے نال ہے انہاں بھی منیا ہے بس کسے مرید منیا ہے کسے عزیز منیا ہے توجہ ہوئی کہ نہ حضرات میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بچوں یاد کر لو امام جعفر صادق جنہ دی فقہ ہوتے اسی بریلوی چلتے تھے حیران تے نو بھائی امام اعظم شاگرد نے نا امام جعفر صادق امام اعظم دی فقہ جڑی ہے انہاں سکھی امام جعفر صادق کو تے مڑ ساڈی فقہ تے انہاں دی ہوئی جانو من سمجھ آئی ساڈی اپنی کوئی نہیں عالم محمد علی فقہ ہے
اسی تے پہ سنیا چلنے ہیں انہاں دے پیچھے انہاں دے پیچھے سے ٹرے آنا امام جعفر صادق انہاں دی چوتھی پیڑھی دادکی علی نال ملتی ہے نانکی ابو بکر نال ملتی ہے جنہ دل کرتا ہوئے جا کے چھانڈ کر کے تحقیق کر رہے صدیق اکبر سرکار چوتھی پیڑھی جا کے امام جعفر صادق پر رہے نانکیاں لو تو چوتھی پیڑھی چلی نال پر رہے دادکیاں لو ہونا سی دادکیاں چھڑیے تو نانکیاں منیے یا نانکیاں مان کے دادکیاں چھڑیے سب ٹھکانی بانڈ نہ ہوندی اسی دادکیاں دے بھی نوکراں تے نانکیاں دے بھی کیڑے رولے میں پے ہوئے بانڈ بنائی چھٹو پرا بنڈا دی کیڑی روڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی امام جعفر صادق دے دادکیاں دے بھی نوکراں نانکیاں دے بھی تو امام جعفر صادق دے پیرائے ٹھون والی دھوڑ دے بھی نوکراں وہ کیڑا جڑا حضور دی آل دا منکر ہوئے جڑا حضور دی آل دا منکر ہوئے وہ حرامی ہوتا ہے اسی سنیاں میرے نبی نے فرمایا جڑا حضور دی آل دا منکر ہوئے آل نال بغض رکھے یا حرامی ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے تو یا ان دی ماں پاک نہیں ہوتی جدو تھوڑے دل لے حضور دی آل دا پیار موجود ہوئے تو مڑ سمجھیا کرو حلال دے بھی آن تے مومن بھی آن تے ماں بھی پاک دے پتر آن عزیزہ نے وقار تا میرے دوستہ تے عزیزہ میں عظمت آل نبی بھول نہ جانا اتھے بھی میں ایک تضمین کیتی ہے اس شعر کی تضمین کیتی ہے میں یہ تو تبدیلی کیتی ہے شعر کسی اور بندے دا میں انہیں وچ کانٹ چھانٹ کر کے انسیدیاں کیتا ہے یعنی شعر کو مسلمان کیتا ہے ہاں جی شعر مسلمان بنانا موڑن مسلمان کیتا ہے ہاں جی توجہ ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور دل میں صدیق عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا اور جڑے چاول کھانا ہر پاسے ڈر جانے رہنا براوان نڑگل پیا کرنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا پتر ایسا کوئی لڑائی کرتے لڑائی تو بچن کا نسخہ ہی ہے جتھے فتنہ فساد تے صحابہ تے تبرہ ہونا ہوئے ہوتے جاؤ جتھے مولا علی نے منکر ہونا اس محفلے تے نہیں جانا بھامے واکھن بھائی تو اگلے پنڈ تے ہی نال ٹنو نہیں سمجھے وہ ہے نا جناب آئی تو صرف اس طرح بھی ساٹھا ہی وسیع تو صرف اگلے پنڈ تے ہی نال لگے چل لو ایسا کوئی نہیں جانا وہ سمجھ آگے کوئی نہ عزیز علیہ وقاری اپنے بچے نو گل پہ سنا لا کہ کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا بچے سن دے پہ کوئی رب دا نہ ہے عمل بھی کرے فرقہ واریت بچن دائی بھی ایک طریقہ ہے کہ جتھے فرقہ واریت ہوندی ہوئے گستاخی ہوندی ہوئے اتھے نہ جایا جائے ہاں تانے پہ دوستو کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا جن اردو دی سمجھ نہیں آئی ہو سکتا ہے اس پٹھیا والا جٹ بندہ ہوئے وہ دی مہربانی آج پٹھے چھاڑ کے محفل چایا بیٹھا ہے جو انہوں نے گل سمجھاوا نہ تو مڑتے بسواد نہ آیا یہ مہربانی تھوڑی ہے میں وہ کام اپنا چھٹی بیٹھا ہے تو موڑ آگیا اس جٹ ویلی نو پنجابی سمجھا رہا کہ نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاجنا نہیں تھی دے بھامے موت
बेटी चोगे عزیزاں نے وقار کدی برے بندے نال سنگ نہ کریے کربلا دا میدان سبق غازی عباس نے پڑھایا ہے یہ سبق حضرت عباس علمدار نے پڑھایا ہے اے علی اے جانے مانو خبر اے دھیان کرو میں کون گل سمجھاؤں یہ سبق بھی عباس پاک پڑھایا ہے پاپا میں دوجے دے ہاتھ پروانہ ہوگا دیات کے پانی نہیں دینا پروانہ میں تینوں نجات نہ دینا تینوں دوجے پاس اچھے خیمے دینا اگوم دار ہے دینا عباس حسین نو چھڑ کے ارہا آ جا تیری میری رشتہ داری بھی ہے حضرت عباس علمدار نے فرمایا کہ میرے مولا حسین نے آج میں نو جنگ دی اجازت دیتی دے شمرے گل کر کے پیشہ زندہ نہ جانا یہ میرے مولا میں اجازت دیتی ہوتی کہ گل کر کے پیش نہ جانے تو حسین نے نوکر وکاؤ سمجھے تو پتر کو گل بھی سمجھ آئیے کہ نہیں حسین نے نوکر وکاؤ نہیں ہوندے اس گل جو سبحان اللہ کھیجڑا کدی نہیں تل کیا جنہیں تلک کہتے ہوتے ہو جاتے ہیں وہ بندے اس گل تے سبحان اللہ پتر جے نہ آکھو تو یا پکا وعدہ کر لو باقو منکران لسا کوئی نہیں جانا جنہ پکا وعدہ کر لیا ہے نہ آل دیا منکران جانا ہے نہ صحابہ دیا منکران جانا ہے وہ بندے آکر سبحان اللہ سے بندے یہ کھڑے رہتے آج بھی تقریر دا بول پہ گئے آئی ڈی پسینوں پسینی ہو کے محنت کرن دا پتہ لگ گیا بندے گل تے کھلو عباس علمدار چوتھے تریجے دن دے پیاسے آئے ایک کون عباس ہے ہاں ابو طالب دے گھر چار پتر ہوئے نے تے ام البنین وچوں مولا علی دے گھر بھی چار پتر ہوئے نے ام البنین وچوں میرے مولا دے گھر کتنے پتر پیدا ہوئے نے ایک عبداللہ ایک جعفر ایک عثمان ایک علی عباس عباس دے براد نام عثمان ہے عباس پاک دے براد ایک کربلا میں شہید ہوئے ذرا توجہ جدو حضرت عباس پیدا ہوئے نے غور کی ضرورت ہے جڑا بندہ کروں تقریر سننا ہے اس بندے نوے توفہ دے رہے ہیں جدو علی پیدا ہوئے نے تے مولا علی دا نام امی دا نام فاطمہ ہے حضرت عباس دی امی دا نام فاطمہ ہے ام البنین دی کلیت ہے غازی عباس نے والدہ لکیم ہے فاطمہ ام البنین پورا نام کی ہے فاطمہ ام البنین یہ غازی عباس دی امی نے تے حضرت فاطمہ بنت اسد یہ مولا علی دی امی نے حسین پاک دی امی بنت نام میں فاطمہ ہے جو ہر فاطمہ تو اچھی فاطمہ بھائی جنہوں گل کے سمجھ آئے میرے بچوں ذرا گل تے غور کرنا دنیا ساری گواہ ہے فقیر دی گل تے غور کرنا جدو علی پاک پیدا ہوئے نے تے امی دی گودے چاہے آنکھ نہیں کھولی پھر بابا جان دی گودے چاہے آنکھ نہیں کھولی براما چاہے آنکھ نہیں کھولی بہنا چاہے آنکھ نہیں کھولی اتو حضور آگئے بھائی گل بھی سمجھ لینا اتو حضور آگئے فرمایا چچی مبارک ہوئے اللہ نے تو ان پتر دیتا ہے فرمایا بیٹا محمد سونے خیر مبارک پر میرا پتر علی تی آنکھ نہیں کھول فرمایا چچی ذرا علی میں نہیں دیو جدو مولا علی نو حضور نے گود چو اٹھایا تے اپنے منہ چو لابے دہن کٹ کے علی دی کرتی دیتی علی پاک نو تے علی نے فوراً آنکھ کھول کے پہلی باری حضور نو تکیا ہے اس واسطے سیانیا علی عاشق نبی ہے بھائی ادھر غور کرنا جدو حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے مولا علی چکے عباس آنکھ نہیں کھولی امی چکے عباس آنکھ نہیں کھولی مولا حسن چکے عباس پاک نے آنکھ
آنکھ نہیں کھولی، بی بی سیدہ زینب اٹھایا ہے، عباس نے آنکھ نہیں کھولی، اتو حسین آئے نے، فرمایا امی مبارک ہوئے، اللہ برا دیتا ہے، فرمایا حسین سنیا خیر مبارک ہوئے، پر میرا پتر عباس تے آنکھ نہیں کھولتا۔ حسین فرمان دن ذرا امی ایک باری عباس برا میرے ہاتھاں تے لے آؤ۔ جدو عباس چکیا نا میرے مولا حسین نے تے جویں نبی علی نے مونتی دیتی آئی حسین عباس نے دیتی ہے۔ جنہا بندہ غور کر سکتا ہے وہ دنال گل ہے، عباس پہلی باری آنکھ کھول کے میرے مولا حسین نے تکیا ہے۔ علی عاشق نبی ہے، عباس عاشق حسین ہے۔ جنہوں سمجھ آگے اس بندے وہ بندہ اس گل تے منداد دے من جیڑی گل میں ہن کرن لگا وہ گل دسنا چاہنا، اس گل تے غور دی ضرورت ہے۔ جنہوں سمجھ آ جائے کہ عباس کون ہے، مولا علی سرکار نے آنکھ کھولیے تے حضور نو تکیا ہے۔ اے مولا علی دی شان ہے، اے اعزاز ہے، اے مولا علی دا عشق ہے، پر عباس اس گل وچ مولا علی سرکار کو بھی اگاں لنگے نے۔ شان مولا علی دی اونچی، شان مولا علی دی اونچی ہے، باپ جو ہے عباس پتر ہویا، پر عشق دی دنیا وچ عباس دی ادا وکھری ہے۔ عباس دنیا تے آ کے پہلی واری بھی حسین نو تکیا ہے تے کربلا وچ آخری واری بھی حسین نو تکیا ہے۔ یہ کسی نے سمجھ آئی ہوئے عباس کون ہے تو بہت سمجھ آئے۔ عزیزہ نبی وقار ہے عباس ہے جس نے دسیا ہے وفا کی بھی کری دی۔ عباس ترے ہاتھ لگدار علی آ رہے، حسین ترے ہاتھ لگدار نبی آ رہے۔ حسن اور حسین حضور دی تصویر ہے، عباس مولا علی دی تصویر ہے۔ اور کدی کوئی بندہ غور کرے نا تے جدو جنگ ہوڑی نا تے مولا علی سرکار نے جدو جنگ ہوڑی تے مولا علی سرکار نے عباس کو گلنا لڑنا ایک جنگ چوی حضرت علی نے حسن تے حسین نے نہیں فرمایا جنگ تے جا کے تسی لڑو، عباس نے لڑن گل دیا ہے۔ اچھا یہ علامہ صحابی نے اس میں اپنی کتاب میں جگہ دیتی ہے کہ کسی نے سوال کر دیا یا علی تسی حسن تے حسین کو بچیں دے ہو، عباس تے اپنے کوئیاں پتران گل دے ہو دی وجہ کی 18 پتر ہے نا مولا علی نے تے مولا علی نے وہ گل کی تھی جڑی عاشقاں دے سینے اجے بھی ٹھار دیئے۔ آپ فرماتے نے عباس میرا پتر ہے، حسن تے حسین سونے محبوب محمد دے پتر نے، میں اپنے پترہ تے حکم چلانا وہ پتر میرے نہیں، وہ پتر نبی دے نہیں۔ حضرات سمجھ آئی آپ کو کہ عباس کون ہے؟ اے عباس علمدار میرے دوستہ میرے سجنہ جنہوں سمجھ آوے گا لونے واسطے ہوتی ہے، دنیا واسطے تے نہیں نہ ہوتی۔ خیمیاں دے بوئے کے کھلوتے رہے جنہوں سمجھ آئے مدینہ شریف کی مسجد ایک تھم اجے موجود ہے جیدہ نام ہے استوانت الحرس۔ استوانت جڑی مدینہ شریف کی تاریخی مقامات میں کتابہ انہوں نے جودہ تعارف لکھے ہیں کہ اس تھم کو کھلو کہ مولا علی حضور دے گھر دے باہر پہرہ دے دے آئے، حرس دینے پہرے دار دے باہر کھلو کہ مولا علی حضور دا پہرہ دے دے آئے۔ جی میں حضور دا پہرہ علی دیتا ہے، اے میں حسین سے حسین دیا بہنہ دے پہرے عباس دے پہرے۔ اللہ سجنہ تو ان توفیق عطا فرمائے، میں تے نوکر نگا دیا عباس۔ توجہ ہے کہ نا عباس دا علم جدو یزید دے سامنے گئے تھے، یزید علم بے کیا کیا شالہ ہی ہو جو پھرا ساریاں دے ہو۔ اس بے خیال کہ پورا جڑا علم میں وہ سارا علم ٹکڑے ہو گیا، زخمی ہو گیا، لیکن جتنے عباس دا ہاتھ تھا وہ تو علم بالکل سلامت تھا۔ اسے کیا یہی کی وجہ انہوں نے کہا جتنے سائن دا ہاتھ تھا وہ تو کسے شہر کی لگن نیس دیتا۔ اسے کیا یہ تو اندازہ ہوندہ ہے جدہ علم میں زخمی ہو آپ کی دا زخمی ہو سی۔ عباس نے برا ہوندہ حق ادا کر چھتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ سکینہ فرما دیا نے چچا کوئی تیرے نال لڑ کے جیتے ہیں؟ 14 سال عمر آئی جدو عباس لڑنا شروع کیتے ہیں، پہلی لڑائی 14 سال دی عمر کی تھی۔ 14 سال دی عمر میرے علی دے کپڑے مولا عباس نو پورے ہوئے تے جدو لڑ دیا ایجی لگدا جو علی لڑدا پہ بندیاں نو پتہ کوئی نہ لگدا میدان اچھ علی ہنگے یا علی دو نے۔ 32 سال آئی جدو کربلا دیا
ہسٹری عباس کسے تو نہیں ہرے اس ویلے حضرت سکینہ فرمایا چاچا کوئی تیرے کو جیتے فرمایا نہیں میری دھی تیرے بابے دی دعا نال کوئی نہیں جیتیا گل کی ہے فرمایا میرا ویر پیاسا من پانی لیا کے دیو فرمایا چل میرے نال اپنے بابے کو اجازت لے دے حضرت عباس سیدہ سکینہ نال لے کے مولا حسین دے خیمے میں چاہا فرمایا مولا اجازت دیو فرمایا عباس تو میری امہ ہیں تو میرے خیمیاں دا پہرے دار ہے عزیزہ نے وقار حضور میاں صاحب فرمانے لے بھائی بھائیاں دے دردے وڈانے تے بھائی بھائیاں دیا حضرت عباس علمدار فرما دے بھائی بچیوں پہ جاؤ بس پیسے پورے ہو کہ دعا ہونا حضور دی آل دی بارگاہ وچ اتھرو پیش کرنے دا وقت پیسے جنہ بچیاں میں سندے ہیں وہ دین دے میں نہ تو لانگا نہ دین گے تو میں دعا دیاں گا تسی پیسے چھڑ دے تسی ذرا میرے نال ایک باری کربلا چل ایک باری کربلا چلو ذریعہ آنکھاں کا وضو ہو گیا تو صحیح راضی ہو جانے عزیزہ نے وقارنا سبحان اللہ بلند کرو نہ پیسے آواز تے اٹھو پہ کے کربلا دا تصور کرو سید خیمے وچ 32 سال دا پھرا آیا ہے عرض کر دے مولا اجازت دیو فرمایا حسین نے عباس تو میرے خیمے دا علمدار پہرےدار حسین فرماند نے مولا فوج تے ساری شہید ہو گئی ہے میں کنہ دا علمدار جنہ دا میں علمدار ہاں مولا ہوتے شہید ہوئے پھر ہون میں کنہ دا علمدار ہون علمدار میں اتھے جان دیو جتھے فوج ٹر گئی عزیزہ نے وقار حسین فرماند نے تینو اجازت نہیں دیا گا اس ویلے سیدہ سکینہ فرماندی نے بابا میرا ویر سگر پیاسا ہے کتا دردناک ماحول ہے حسین فرماند نے سکینہ اپنا بھرا پیارے اے میرا بھرا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تو انہوں کوئی نہ دکھ دے وے جنہوں سیدان دا دکھ اللہ تو انہوں کوئی درد نہ دے وے جنہوں کربلا والے آتا درد دے فرمایا بابا تیری دھیاں اجازت مگنیاں فرمایا دھیاں کسے دھیاں بھی ہون تے خالی نہیں کھلی دھیاں حسین فرمایا عباس جی میں تیری مرضی جی میں سکینہ دی مرضی ایک پاسے بہنے ایک پاسے بھرائے زینب پاک تے حسین پاک نے بھرانو گھوڑے تے سوار کیتا ہے جدو عباس گھوڑے تے سوار ہوئے مشک سکینہ پاک نے پھڑائی ہے فرمایا سکینہ میں کیا تے آیا حضرت عباس فرماند نے گھوڑے عباس نے فرات دے کنارے تے لے چل زبان حال لڑ کر دے مولا 30,000 بندہ پہرے دار فرمایا ٹرنا تیرا کام ہے یہ پہرے نہ ہٹاوا تے عباس آیا تھی میرے عباس چلے نے تلوار اٹھیے تاریخ دیا کتابیں لکھی ہے کسے مائی دلال نے اگے آن دی جرت ہی نہیں کی عباس ستا فرات دے کنارے گئے نے مشک پہلا بھریے اپنے سینے نہ لالے ملبک بھرے ہے پانی دا جدو ہوتھا دے قریب لے آندا سکینہ دی پیاس یاد آئی حسین دی پیالہ پھڑ کے اڑیگ دی ہو سی ہاتھ کھول دیتے فرمایا عباس دے ہوتھا پی لیا تے میں بھی پیسا گھوڑے نو حکم دیتا گھوڑے پانی پی لے سادات دی سواری بھی وفادار ہے پانی نہ پیتا اللہ اکبر عباس چلے نے جنہوں سمجھا بے جملے ہو دے واسطے حضرت عباس نے گھوڑے نو حکم دیتا ہے گھوڑے میرے راہ
تائیں لے چل عباس راضی ہو جائے گا۔ جدو عباس دا گھوڑا چلے منظر بدل گیا ہے، 30,000 فوجی خیمیاں تے عباس دے درمیان سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ اسی حضور دی آل تک پانی نہیں جان دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا منظر ہے۔ جدو پھرا گر گیا، بہن خیمیاں چ ویکھیا علی دا شیر کوہے دیا گھڑا وچ گھریا ہوئے، تو بہن نے منظر کشی شاعر کی دیئے، فرمانیے نے ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن سچے دھپے خیمے وچوں بی بی زینب تے پئی ویر عباس نو سدے، آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے۔ جدو حضرت عباس نے گھوڑے نو حکم پہلا دیتا ہے غور دی ضرورت ہے، جنہوں رون آ جائے اور رو لوے، غور کرنا لیا نو غور دی دعوت دینا۔ گھوڑے لے چل، یزیدیاں نے دیکھیا ایک ہاتھ چ تلوار ہے، دوجے چ مشعل، انہاں حملہ اس پاسے کی جاجرے تلوار کوئی نہیں، ایک لئین دی تلوار لگی تے بازو کٹ گیا۔ ہن یا بازو چکڑا یا مشک چکڑی آئی، عباس تیری وفات صدقے جاوا، فرمایا عباس دا بازو قربانے حضور دی آل تک پانی پہنچ جائے۔ سرکار نے تلوار چھڑ دیتی ہے، دفاع چھڑ دیتا ہے، جنگ چھڑ دیتی ہے، مشک پانی دی پھڑ لئیے، پھر دوجی واری گھوڑے نو حکم دیتا ہے میں نو خیمیاں تک لے چل۔ جس لے ویکھیا کوفیاں نے سید دے ہاتھی چو تلوار چھٹ گئی ہے، زیادہ تیز ہو گئے، دوجے بازو تے حملہ کیتا ہے، بازو مڑ گر گیا ہے۔ عباس پاک نے بازو نہیں اٹھایا، منہ نال مشک اٹھائیے، پھر گھوڑے نو تریجی والی فرمانے میں نو خیمیاں تک لے چل۔ خودو کتاب پیچ لکھے عباس مشک دے اتے جھوک گئے تاکہ کوئی تیر نہ لگے، خودو 30,000 تیران دا رخ مشک والے۔ ابن سعد نے اعلان کیتا جڑا مشک دا نشانہ لے وڈا انعام دے سا، تیران دی بارش ہی ہے۔ عباس دا ارادہ ہے ہر تیر عباس دے سینے تے لگ جائے، پر سکینہ دی مشک چھلنی نہ ہوئے، لیکن تقدیر دا ارادہ کچھ ہو رہے۔ جدو مشک نو تیر لگے نے، پانی فرات دا کربلا دیرے تے گر گیا ہے۔ عباس چوتھا حکم گھوڑے نو دے دینے، ذرا غور کرنا، فرمانے نے گھوڑے قدم روک لے، ہن خیمے ول نہیں جانا، فرمایا قدم روک لے، ہن خیمے ول نہیں جانا۔ جدو گھوڑے نے قدم روکے، سیدہ ویکھیا بھرا رک گیا ہے۔ اللہ اکبر، بھرا نو بہن طلب بھی کر دیئے۔ جدو بھرا بہن نو ویکھیا عباس تیری وفات قربان ہو جاواں، پنجویں باری گھوڑے نو فرما دے منہ پیچھے کر لے۔ گھوڑے نے رخ بدل لیا، ایک ظالم نے آپ دی گردن تے برس مارے آئے، جدو تھلے ہون لگے حسین پاک نو صد مارے، فرمایا آقا ذرا عباس نو دیدار کرایا ہے۔ حضرت عباس علمدار دے بھرائے نے، جنہوں درد آ جائے، جنہوں سمجھ آ جائے، ہر شہید نو حسین نے اکو جا تو چکے آئے، عباس نو 3 تھارا تو چکے آئے، ایک بازو ایک تھان تو، ایک بازو ایک تھان تو، چک کے بھرا دے نال لائے نے۔ رونا لے کیا منظر ہے، کیا دردناک منظر ہے۔ جدو بھرا دا سر جھوڑی چرکھے، بازو نال چرکھے نے۔ حسین فرمان نے عباس ویرا 32 سال دا ہو گئے، ایک گل نہیں منی۔ عرض کی تھی مولا حکم ہوئے، فرمایا ایک واری بھرا چاک دل دا ارمان پورا ہو جائے۔ اللہ اللہ تو نظر دے، اللہ اکبر عباس القدر مولا۔ جدو
دا ماں ام البنین دے گھر جمیا ماں ہی کو ترسی دیتا ہے بیٹا پتر علی دا ضرور ہے پر زہرا نے بچیا دا پھرا نہیں نوکر بن کے رہنا ہے مولا کنو نوکرہ میں چرین دیو اللہ اللہ جنہوں ہون کئی سمجھ نہیں آئی آخری گل کرنے لگا حسین فرماند نے بیرا کوئی آخری گل ہے ہی کر لے جنہی گل عباس نے آخری ویلے کیتی ہے کوئی بڑا غیرت والا ہوئے تے سمجھے فرماند نے مولا تسی سارے انو چاہ کے لے گئے ہو خیمیاں تک میں نے اٹھا کے نہ لے جایا جے فرمایا عباس کیوں فرمایا مولا میں نے فرات کے کنارے رہن دے آجے جے میں خالی گیا سکینہ نو کیڑا منہ بکھاواں گا جڑی پیالہ بھر کے اڑیک دیو سی میرا چاچو پانی لے آئے میں سکینہ دا سامنا ان حوضے تو سردے کرنا ہے آج فرات کے کنارے عباس دی مزارے پانی چار چفیرے ٹکرا مار مار کے دنیا نو دس رہے وہ دنیا والے ہو آل نبی پانی دے محتاج نہیں پانی انہ دا محتاج اللہ کریم آپ سب بھائیاں ترادی ہو جائے بندہ فقیر دی حاضری قبول فرمائے حضور دی آل عشق حضور دی آل محبت نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ